صدر محترم جناب عزیز بلگامی صاحب سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کے اینکر ہیں، بینکر اور ایک تعلیمی ادارے کے پرنسپل رہ چکے ہیں۔ بزرگ محترم اردل عزیز کوہنامہ شاعر، ادیب، تبصرہ نگار، مضمون نگار، مصنف جناب عزیز بلگامی صاحب، مکمل نام عزیز الدین، قلمی نام عزیز بلگامی، تخلص عزیز۔ آپ کی کئی ایک کتابیں منظر پہ آ چکی ہیں، کئی مقامی، قومی، بین الاقوامی جریدوں میں آپ کا کلام، آپ کے مضامین، آپ کے تحقیقی مقالے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی کچھ تحریریں نصابی کتابوں میں شامل کی گئی ہیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کے ادبی خدمات اور شاعری پر تحقیقی مقالے بھی لکھے گئے ہیں۔ کئی قومی اور بین الاقوامی اداروں سے نوازے گئے ہیں، ایوارڈ سے نوازے گئے ہیں، ٹی وی اور ریڈیو پر انٹرویوز بھی دیے، اپنا کلام بھی سنا چکے ہیں۔ سیدھی بات چینل پر پروگرام فکر و فن شعر و سخن کے ذریعے کئی کوہنامہ شعراء کو جو گمنامی میں ادبی خدمات انجام دے رہے تھے انہیں ساری دنیا سے متعارف کروایا۔ آپ پر گزشتہ سال ڈاکٹر فاطمہ داروغہ صاحبہ نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ حوصلہ باقی رہے، آنکھوں میں دم باقی رہے، انگلیاں کٹ جائیں، ہاتھوں میں قلم باقی رہے۔ میں دعوت کلام دیتا ہوں صدر مشاعر جناب عزیز بلگامی صاحب کو تشریف لائیں، اپنے تاثرات اپنے کلام سے جناب معیز صاحب، میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عزیز بلگامی صاحب جو ہیں وہ مشترکہ غزل کے موجد ہیں۔ ماشاء یہ اللہ ایک بہت بڑا ایک نئی صنف ہے، تو آپ اس کا جو ہے میں خصوصی طور پہ تذکرہ کرتا ہوں کہ مشترکہ غزل کے ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، سوری۔ شکریہ ظفیر صاحب، شکریہ شکریہ۔ اچھا کیا، السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ سخنوران جہاں نے عطا کی منظومات، سخنوران جہاں نے عطا کی منظومات، سجی ہے بزم سخن شان ساز میں دیکھو، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ سجی ہے بزم سخن شان ساز میں دیکھو، نہ ڈھونڈو ساز کو اب تم جہاں تہاں یارو، واہ واہ واہ، خوب۔ کیا کہے، نہ ڈھونڈو ساز کو اب تم جہاں تہاں یارو، کلام ساز کو آہنگ ساز میں ڈھونڈو، واہ کیا واہ واہ، بات ہے، بہت کیا خوب، بات، بہت خوب۔ کلام بہت ساز آہنگ کو ساز، آہنگ ساز میں ڈھونڈو۔ بہت محترم، عمدہ، بہت عمدہ۔ بہت شکریہ محترم محمد معز الدین خان صاحب، معیز، محترم ظفر اکبر صاحب، محترم ناظم مشاعرہ، محترم ناظم مشاعرہ سید ضیاء کاظم تقوی صاحب، اور آج کے صاحب جشن قابل صد احترام جناب عبدالحمید ساز دہلوی صاحب، اور آج کے معزز شعراء کرام، میں اپنا کلام پیش کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آج کے شعراء کرام کے خوبصورت اشعار کا ایک مرتبہ تذکرہ کر لوں تاکہ صدارت کا حق بھی ادا ہو جائے اور ہمارے شعراء کرام کو بھی ایک گناہ خوشی نصیب ہو کہ ان کے کلام کو اس عاجز نے یاد رکھا اور اب آپ کی خدمت میں بہت عمدہ، بہت سب سے پہلے جناب عباس حسین حساس صاحب نے بہت ہی پیارے شعر ارشاد فرمائے۔ دو شعر نوٹ کر سکا ہوں، جو لطف ملتا ہے اس میں کہیں نہیں ملتا، نہ کہنا رائے محبت ہے، خارزار بہت کرے جو دل پہ حکومت، وہ سچا حاکم ہے، گزر اگر نہ گزرے ہیں ویسے تو، وگر نہ گزرے ہیں ویسے تو تاجدار بہت۔ واہ، اور پھر بہت انہوں خوب۔ نے کہا کہ کس کو اپنا کہیں زمانے میں، کوئی ہمدرد اب نہیں میرا، دوست بن کر کے لوگ رہتے تھے اب تو دشمن ہے ہم نشی میرا۔ بہت خوب۔ بہت خوب۔ محترم ناظم مشاعرہ سید ضیاء تقوی صاحب نے ابتدا ہی میں اپنا کلام پیش کیا، حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ آخر میں پڑھیں گے، ہم ابتدا میں ہی ان کے کلام سے محظوظ ہوئے۔ فرمایا کہ راز ہر ایک ہے یہی میرا، راز ہر ایک ہے یہی میرا، جانتا ہے دل ہزی میرا، میری آنکھوں کو تو اداس نہ کر، رکھ بھرم
چشم سرمگی میرا، واہ واہ رگ واہ ہے واہ چشم سرمگی میرا۔ اس بہت کے خوب بعد ڈاکٹر ممتاز منور صاحبہ نے فرمایا کہ نفرت کی سیاست میرا انداز نہیں ہے، واہ محدود میری فکر کی پرواز نہیں ہے۔ کیا کہ وہ اور تھے جو کھیل گئے جان پہ اپنی، اب دیش پہ مٹ جائے جو جانباز نہیں ہے، کیا کہ بہت جو دیش واہ پہ مٹ جائے وہ جانباز نہیں ہے۔ جناب اسرار رازی صاحب نے 80 سال کا نوجوان شاعر کے عنوان سے بہت ہی خوبصورت تذکرہ ساز کر دیا، اور ان کے اقتباس کا عنوان ہی بہت دلچسپ تھا، جسے سن کر میں بہت محظوظ ہوا۔ 80 سال کا نوجوان شاعر، واقعہ یہ ہے کہ ساز صاحب 80 سال کے نوجوان تو لگتے ہیں، لیکن میں اصل میں جوانی کا جو جوانی کی جو گرمی ہے وہ اکثر اوقات میں ان سے پاتا ہوں۔ ہر مشاعرے میں دیکھتا ہوں کہ ساز صاحب سب کو بالکل چاق و چوبند رکھتے ہیں اپنی اسی 80 سالہ جوانی سے۔ بہت بہت مبارک ہو محترم اسرار رازی صاحب، آپ کے کاش کہ آپ کا یہ خوبصورت مضمون مکمل طور پر ہم کو سننے کو ملتا، آپ شائع کریں گے تو ہم ضرور پڑھیں گے۔ محترم محمد معز الدین خان صاحب نے کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا، فرماتے ہیں آئے وہ تو بہار آ جائے، آئے وہ تو بہار آ جائے، چین پائے دل ہزی میرا، واہ چین واہ خوب پائے دل ہزی میرا۔ پروفیسر بہت محمد حسین صاحب کو میں پہلی بار سن رہا ہوں، ان کا کلام سن کر دل کو بڑی مسرت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ گر گیا تاج کا نگی میرا، واہ گر گیا تاج کا نگی میرا، ہو گیا دل جو بے یقی میرا، ہو گیا خوب دل جو بے یقی میرا، آ گیا ہوں کہ کس مقام پہ میں ہوں جہاں میں ہی ہم نشی میرا۔ واہ کیا واہ بات واہ ہے، کیا بات ہے، ہوں جہاں میں ہی ہم نشی میرا۔ ڈاکٹر اشتیاق زبیری صاحب نے بھی اپنے کلام سے چونکا دیا، کہتے ہیں کہ قاتل علیل عشق کا ہوتا ہے یوں بری، واہ قاتل علیل عشق کا ہوتا ہوتا ہے یوں بری، الزام رکھ کے وہ مرض جاں گداز پر، واہ الزام واہ رکھ کے وہ مرض جاں گداز پر۔ پھر اردو زبان کے بارے میں بھی انہوں نے بہت اچھی نظم کہی، 2 شعر سماعت فرمائے۔ آتی ہے آتے آتے یہ داغ نے کہا، لگتا نہیں ہے مشکل جو تھا مہان ہم کو، اس سے ملی ہے ہم کو ماں باپ کی دعا سے، اس کی وجہ سے حاصل امن و امان ہم کو، بہت اس کی وجہ سے حاصل امن و امان ہم کو۔ جناب صابر جوہری صاحب بہت عمدہ شاعر ہیں، اور جب بھی میں ان کا کلام پڑھتا ہوں تو ایک گنا مسرت حاصل ہوتی ہے۔ آج کے مشاعرے میں ان کے 2 شعر بہت پسند آئے۔ فرماتے ہیں تمہاری صف میں ہی ایسا نہ ہو منافق ہو، واہ تمہارے صف میں ہی ایسا نہ ہو منافق ہو، محاذ جنگ کا ظاہر کسی پر راز، جہاں محاذ جنگ کا ظاہر کسی پر راز مت کرنا، تمہاری صف میں ہی ایسا نہ ہو کوئی منافق ہو، محاذ جنگ کا ظاہر کسی پر راز مت کرنا، جہاں سے واپسی کا راستہ مسدود مسدود ہو جائے، میاں اتنی بلندی پر کبھی پرواز مت کرنا، کیا بات ہے، بہت اتنی خوب بلندی پر کبھی پرواز مت کرنا۔ اسرار رازی صاحب جب نثر نگار سے شاعر بن کر محفل میں تشریف لائے تو ان کے 2 شعر دل کو بہت بھا گئے۔ وتیرہ ہے یہ معشوق حقیقی اور مجازی کا، وتیرہ ہے یہ معشوق حقیقی اور مجازی کا، وہ رکھتے ہیں تعلق عاشقوں سے بے نیازی کا، فریب آرزو میں ہم نہ سمجھے
خار و گل کیا ہے वाह نرالا ہے تیرا اسلوب ہم سے جال سازی کا نرالا ہے تیرا तेरा اسلوب ہم हमसे سے جال سازی کا ضیاء ظفیر صاحب بھی آج بہت اچھا کلام لے کر آج کی بزم میں شامل ہوئے فرماتے ہیں گر کہے تاج محل میں بھی بنا دوں لیکن گر کہے تاج محل میں بھی بنا دوں لیکن شہر دلدار میں مائل کوئی ممتاز تو ہو شہر واہ دلدار बहुत میں शुक्रिया مائل کوئی ممتاز تو ہو बहुत جھیل جھیل لو جور و ستم راہ وفا میں ہنس کر کیا حوصلہ ہے دیکھیے کہ جھیل لو جور ستم راہ وفا میں ہنس کر وہ ہنسی چہرہ میرے عشق کا غماز تو ہو बहुत शुक्रिया ہنسی چہرہ میرے عشق خوب کا غماز تو ہو کیا بات ہے ظفیر صاحب واہ واہ محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ مختلف مسائل کے ساتھ آج کی نشست میں شریک رہیں نیٹ کے مسائل ہم سب کو تنگ کرتے ہیں جی لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ مختلف مسائل سے دوچار رہتی ہیں آج بہر صورت انہوں نے بہت اچھا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں 3 شعر سراپا نغمگی وہ ساز ہیں آپ سرامہ یعنی ساز صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا سراپا نغمگی وہ ساز ہیں آپ ہر ایک محفل میں سرفراز ہیں آپ جڑے الفاظ جو مثل نگینا جڑے الفاظ جو مثل نگینا وہ شعروں میں مرصع ساز ہیں آپ نہ ہو کیوں کر بھلا وہ جانے محفل ساز صاحب نہ ہو کیوں کر بھلا وہ جانے محفل کہ خفگی میں بھی خوش انداز ہی آپ ظاہر ہے کہ 80 سال کے نوجوان ایسے ہی ہوا کرتے ہیں خوب 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 اس کے بعد محترم شارق اعجاز صاحب شارق اعجاز عباسی صاحب جو میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں ان کے شعروں کا میں انتظار کرتا رہتا ہوں کہتے ہیں کہ جنہیں شعور و سلیقہ نہ تھا محبت کا ہماری طاق میں بندہ نواز رہتے ہیں ہماری طاق میں بندہ نواز رہتے ہیں سجائے رکھتے تھے مسکان اپنے چہروں پر وہ جن کے پاس جوانی کے راز رہتے تھے جن کے پاس جوانی کے راز رہتے تھے ہنر رسول پوری صاحب نے بھی آج کمال کر دیا حالانکہ میں پہلی بار ان کو سن رہا تھا لیکن انہوں نے اپنے خوبصورت اور مرصع شعروں سے میرا دل خوش کر دیا فرماتے ہیں خوبصورت ہے ایک امین خوبصورت ہے ایک امین راہ بھر بھی ہے وہ خوبصورت ہے ایک امی میرا راہ بھر بھی ہے وہ ہنسی میرا گفتگو مجھ سے کرتا رہتا ہے گفتگو مجھ سے کرتا رہتا ہے دل کی دھڑکن ہے ہم نشیں میرا دل کی دھڑکن ہے ہم نشیں میرا گر محبت ہے آپ کو مجھ سے گر محبت ہے آپ کو مجھ سے آپ کر لیجئے یقین میرا کیا آپ بات کر ہے لیجئے بہت خوب یقین میرا یہ خوبصورت اشعار آج کے مشاعرے کی جان ہیں اب میری باری ہے تھوڑا سا وقت مجھے بھی مل جانا چاہیے میں شورا کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے جو عقیدت کا اظہار ساز صاحب کے لیے کیا ہے وہ توشیحی نظم میں کیا ہے ان کے نام کے الفاظ ہیں عبدالحمید ساز دہلوی یہ اس کے جو الفاظ ہیں اس کے ایک لفظ ایک حرف سے میں نے ایک مصرع کہا ہے سماعت فرمائے عرض کرتا کیا ہوں بات عبدالحمید ساز سخنور ہے با کمال خوب عبدالحمید ساز سخنور ہے با کمال بے مثل فکر ان کی سخن ہے پری جمال بے کیا مثل بات ہے فکر ان کی سخن ہے پری جمال دال سے دیکھیے داد و دہش سے رہتے ہی ہر لمحہ بے نیاز داد و دہش سے رہتے ہیں ہر لمحہ بے نیاز اہل وطن کے واسطے غم خوار
غم خارو چارہ ساز واہ واہ اہل واہ وطن کے واسطے غم غم خار خارو چارہ ساز لالو گہر لٹاتے ہیں محفل میں دم بدم واہ واہ لالو گہر لٹاتے ہیں محفل میں دم بدم حسن کلام ان کا مداوائے فکر و غم واہ واہ حسن کلام ان کا مداوائے فکر و غم میم سے عرض کرتا ہوں کہ محفل کوئی ہو زعفراں زار ان کی حاضری واہ واہ محفل کوئی ہو زعفراں زار ان کی حاضری یاسو اداسی کا نہیں ہوتا گزر کبھی واہ یاسو اداسی کا نہیں ہوتا گزر کوئی کیا کہیں گزر کبھی دہلی کا لہجہ ان کی غزل میں رواں رواں دہلی کا لہجہ ان کی غزل میں رواں دواں سادہ مزاجی ان کے ہے اسلوب سے آیا واہ کیا واہ بات بہت مزاجی خوب ان کے ہے اسلوب سے آیا بہت شکریہ الف سرچ کرتا ہوں احباب ان کے گرویدہ رہتے ہیں بزم میں واہ واہ احباب ان کے گرویدہ رہتے ہیں بزم میں زلفیں سنوارتے ہیں تخیل کی نظم میں واہ واہ زلفیں سنوارتے ہیں تخیل کی بہت خوب بہت نظم میں عمدہ بہت شکریہ درویش ساز دہلوی ہم سب کے پیر ہیں واہ درویش ساز دہلوی ہم سب کے ہم پیر سب ہیں۔ کے پیر ہیں ہر صنف شاعری میں ہمارے امیر ہیں کیا کہیں ہر صنف شاعری میں ہمارے ہمارے امیر ہیں لطف و کرم تو آج بھی جاری ہے ساز کا ویسے بھی نام نامی ہے نغمہ نواز کا لطف و کرم تو آج بھی جاری ہے ساز کا ویسے بھی نام نامی ہے نغمہ نواز کا واہ اور اب ایک حرف بچ جاتا ہے محترم ساز دہلوی صاحب کا تو میں نے اس کے ساتھ عین سے میرے نام سے بھی ایک مصرع جوڑ دیا ہے اور شعر کو مکمل کیا ہے عرض کرتا خوب ہوں کہ جشن آپ کو ہو مبارک اے ساز جی جی واہ یہ جشن آپ کو ہو مبارک اے ساز جی عرض عزیز ہے کہ جئیں ساز دہلوی واہ عرض کیا کہیں عزیز ہے کہ جی جئیں ساز دہلوی بہت خوب محترم ظفیر صاحب نے ابھی کہا کہ مشترکہ غزل کا آغاز میں نے کیا ہے تو آج اتفاق سے ان کی ایک مجھے غزل ملی محترم ساز صاحب کی تو میں نے ایک مشترکہ غزل کہی ہے پہلا مصرع محترم ساز دہلوی صاحب کا ہے اور دوسرا مصرع عزیز بلگامی کا ہے کیا کہیں عرض کرتا ہوں کہ گم ہو جیسے کہیں نگی میرا ہاں ہاں یہ پہلا مصرع میرا ہے مجھے گم ہو جیسے کہیں نگی میرا گھر گیا چھوڑ ہم نشی میرا ہاں واہ گھر واہ گیا چھوڑ ہم نشی میرا عرض واہ کرتا ہوں جب سے محروم یہ امامت ہے جب سے محروم یہ امامت ہے اب نہ دنیا رہی نہ دین میرا واہ 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 یہ مصرع کیا ساز صاحب یہ مصرع ساز صاحب کا ہے جب بہت سے عمدہ محروم یہ امامت ہے اب نہ دنیا رہی نہ دی میرا کیا حسن بات آتا نہیں کہیں بھی نظر حسن آتا نہیں کہیں بھی نظر جب سے بچھڑا ہے وہ ہنسی میرا کیا جب واہ سے کیا کہیں کیا بچھڑا ہے کیا وہ بات ہے ہنسی بہت میرا خوب واہ عرض کیا ہے میرا مصرع ہے اب ادو سے نہیں کوئی شکوہ اب ادو سے نہیں کوئی کوئی شکوہ ڈس گیا مارے آستی میرا واہ واہ ہے ڈس بہت گیا خوب مارے آستی میرا واہ میرا بہت مصرع خوب دیکھیے میرا منصف ہے ساز صاحب میرا منصف ہے آج بلڈوزر واہ وہ میرا منصف ہے آج بلڈوزر اب مکہ ہے نہ ہے مکی میرا واہ 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 بس اب بہت میرا خوب منصف ہے آج بلڈوزر اب مکہ ہے نہ ہے مکی میرا پہلا بہت مصرع عمدہ میرا ہے عرض کرتا ہوں کہ میں نے تعریف کھل کے کی اس کی میں نے تعریف کھل کے کھل کی کے اس کی بن گیا میرا نکتہ چین میرا میرا واہ واہ بن واہ گیا
मेरा नुक्ता चीन मेरा मेरा। मैंने हंसते हुए कहा उससे, मैंने हंसते हुए कहा उससे, रो रहा है दिले हजी मेरा, आहा, रो वाह रहा है दिले दिले हजी हजी मेरा। मेरा वाह मिसरा देखिए आखिरी शेर में, आप भी नाज उठाएंगे उसके, आप भी नाज उठाएंगे उसके, देख लो, देख लोगे जो नाज दी मेरा, वाह वाह देख वाह लोगे वाह जो नाज नाज़ दी बहुत उम्दा मेरा। बहुत उम्दा। बहुत मक्ता उम्दा देखिए, मक्ता देखिए कि ईवा के लिए, ईवा के लिए तगो दो अजीज, ईवा के लिए तगो तगो दो दो अजीज, आन तेरा है और न ई मेरा, वाह आन तेरा है क्या और बात न है ई मेरा, ईवा के लिए तगो दो अजीज, आन तेरा है और न ई ई में मेरा। अब वाह मेरी गजल में पेश करना चाहूंगा तरी गजल, कुछ बहुत शेर हैं, कुछ देर और बर्दाश्त फरमा लें। मेरा इरशाद मेरी इरशाद मेरी गजल का, मेरी तरी गजल का ये मतलब देखिएगा कि राजी साहब, इरशाद है हर एक, है हर एक शेर दिल नशी मेरा, वाह 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 है हर एक शेर शेर दिल नशी मेरा मेरा, वाह आप कर लीजिए यकीन यकीन यकी मेरा, मेरा बहुत खूब आप कर बहुत लीजिए उम्दा यकीन यकीन मेरा। बहुत उम्दा आईना, आईना आईना अपना आप उठा लीजिए, वाह वाह खूब अपना आईना अपना उठा आप लीजिए उठा लीजिए, देख लें चेहरे हंसी मेरा। वाह 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 क्या वाह क्या वाह वाह क्या बात क्या है क्या बहुत खूब क्या क्या बहुत उम्दा है बहुत शुक्रिया। आईना अपना आप आप उठा उठा लीजिए लीजिए, देख लिए देख चेहरे लें चेहरे हंसी मेरा। बहुत मेरी खूब हर एक गजल के सीने में, वाह मेरी हर एक गजल गजल के के सीने सीने में है धड़कता दिले हजी हजी मेरा, वाह 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 बहुत है खूब धड़कता बहुत उम्दा दिले हजी हजी मेरा मेरा, है धड़कता दिले हजी मेरा। अर्ज किया है महवे सजदा है, महवे सजदा है कल्ब सीने में, वाह महव महवे सजदा कल्ब है सजदा है कल्ब सीने सीने में, में है आया सजदा जबी मेरा, क्या वाह क्या वाह बहुत उम्दा है बहुत आया। उम्दा है बहुत सजदा शुक्रिया। मुकर्रर इरशाद फरमाए मुकर्रर है मुकर्रर धड़कता महवे सजदा है कल्ब सीने में, आहा महवे सजदा है कल्ब सीने में, है आया सजदाए जबी मेरा। बहुत अर्ज खूब किया है तकवी साहब, अर्ज किया है जिस्म ही तो नहीं करीब तेरे, जिस्म ही तो नहीं करीब करीब तेरे, कल्ब भी है तेरे करीब मेरा, करीम मेरा बहुत वाह खूब वाह वाह कल्ब भी है तेरे करीम करीब मेरा मेरा, जिस्म ही तो नहीं करीब करीब तेरे, कल्ब भी है तेरे करीब करीब मेरा। फिक्र और फन की इत्र बीजी से, आज किया है फिक्र और फन की इत्र बीजी से, है हर एक शेर मुश्क ची मेरा, क्या क्या वाह 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 मुश्किल बहुत खूब वाह वाह है बहुत हर एक खूब शेर खूब मुश्क मुस्तकी ची मेरा। ये शेर मैं मोहतरम इश्तियाक जुबैरी साहब की नजर करना चाहूँगा, माशाल्लाह बहुत इरशाद क्योंकि उन्होंने इरशाद मुझसे गुजारिश की थी कि वो आलमी हिद्दत पर यानी ग्लोबल वार्मिंग पर एक नज्म कहें, तो उनकी फरमाइश पर मैंने एक नज्म कही थी। ये शेर भी तकरीबन उसी मजमून के हवाले से है। अर्ज कहता हूँ कि जल उठा हिद्दत आलमी बढ़ा इतना, हाँ हिद्दत आलमी हिद्दत बढ़ाए आलमी बढ़ाए बढ़ा इतना, जल उठा कुर्रे जमी मेरा, वाह 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 वाह, जल उठा बहुत खूब। कुर्रे जमी जमीन मेरा। कुर्राई जमीन इश्तियाक साहब हिद्दत आलमी बढ़ा इतना, जल उठा कुर्रे जमीन जमीन जमी मेरा। आखिरी शेर पर पहुंचा हूं मोइज भाई के इंशाल्लाह इरशाद शौक़े तरसील फिक्र बातिल से, हाँ हाँ शौक़ तरसील फिक्र बातिल से मुझको रोके हुए है दी मेरा, वाह क्या वाह क्या वाह वाह क्या क्या वाह 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 बहुत मुझको खूब वाह रोके बहुत हुए खूब हैं दी बहुत शुक्रिया। बहुत आला शौक़ तरसील फिक्र बातिल से मुझको रुके रोके हुए हुए है दी मेरा दी में दी मेरा। मक्ता बहुत खूब पेश कर रहा हूँ, दाद से कान पक गए हैं अजीज, हाँ हाँ
दाद से कान दाद से कान पक गए अजीज पक गए हैं अजीज कोई तो होता नुक्ताची मेरा वाह 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 कोई तो बहुत होता खूब बहुत नुक्ताची खूब मेरा बहुत उम्दा दाद बहुत से खूब दाद दाद से कान पक गए हैं अजीज कोई तो कोई होता तो होता नुक्ताची मेरा है हर एक शेर दिल नशी मेरा आप कर लीजिए यकीन मेरा बहुत वाह बहुत शुक्रिया आखिर बहुत में एक उम्दा बार और मोहतरम साज दहलवी साहब की खिदमत में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम ही शोरा इकराम की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने साज साहब से अपनी मोहब्बत और अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया और इस मुशायरे को चार चांद लगा दिए आज की इस मुशायरे की सदारत करके मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और मैं मुइज़ुद्दीन खान मुइज़ साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को इस मुशायरे की सदारत बख्शी और इस इज़्ज़त अफजाई के लिए मैं हमेशा उनका ममनून रहूँगा मैं तमाम शोरा इकराम की खिदमत में भी हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बतों के साथ मुंतज़मीन से ताउन फरमाया आज जफ़र अकबर साहब भी मौजूद थे तशरीफ लाए हैं, लेकिन माशाल्लाह। अफसोस के उनके उनसे कुछ शेर सुनने का मौका नहीं मिला इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में उनकी हस्ब मामूल सर परस्ती बरकरार रहेगी तशरीफ लाए हैं। मैं तमाम शोरा इकराम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते